للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت میں اضافے کا سبب بنائے۔ شہادت امام حسین اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا پس منظر فضیلت امام حسین
خانوادہ امام حسین اور پھر مناقب امام حسین ہم اپنی بساط بھر توفیق الہی سے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کر چکے. وما توفیقی الا باللہ. حضرت امام حسین، آپ کی قبولیت، آپ کا شرف، امام حسین علیہ السلام کا رشتہ اور نسب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت بڑا اعزاز اور انفرادیت ہے. حضرت حسن اور حسین اور مخدومہ کائنات حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کہ جس نسب، فضیلت اور مقام کا دنیا میں بندہ نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ برابری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو اعزاز نصیب ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کا، پھر جو اعزاز حاصل ہوا اولاد علی ہونے کا، اور پھر وہ اعزازات ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی بساط پر ضرور اس پر بارگاہ امام حسین میں نیاز اور عقیدت پیش کر چکے، پر پھر بھی امام حسین علیہ السلام کا معاملہ کہ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب مبارکہ میں حضرت امام حسین کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، کہ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ حسین آ، دوڑ کے میرے جسم مبارکہ پر چڑھا. حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تک پہنچے. آپ کے قدم حضور کے قدمین پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین اور آگے آ. حضرت امام حسین کے مبارک قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں تک آئے. امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی سند سے اپنی کتاب مبارکہ میں انفرادیت حضرت امام حسین بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں تک حضرت امام حسین پہنچے تو حضور فرماتے ہیں حسین اور آگے آ. حضرت امام حسین اپنے قدمین شریفین سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارکہ سے ہوتے ہوئے اب حضرت امام حسین کے قدمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر تھے. وہ سینہ ہے کہ جس کی فضیلت، جس کا مقام اور مرتبہ روئے زمین میں کل کائنات میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھئی اسی مبارک دل مبارکہ اور سینہ مبارکہ کا ہی فیض ہے کہ آج میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر حضرت امام حسین کو بٹھا لیا اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالا اور ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میرے مالک گواہ رہ جا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر. یہ امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ کے لیے خطبہ چھوڑ دینا، امام حسین کی فضیلت اور انفرادیت کہ نماز میں آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سوار ہو جانا، پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کپڑے لے کر آنا،
یہ ساری وہ فضیلتیں، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کائنات میں حضرت امام حسین کے علاوہ اور کسی کا نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ فضیلت ہے۔ اور جب مقام اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے ان سارے مراتب اور مقامات کے ساتھ جو مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ امام حسین کی یہ ساری فضیلت شہادت کے بعد نہیں۔ بندہ سوچ سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شاید جنت کی سواری شہادت کے بعد ملی ہے۔ بندہ تصور کر سکتا ہے کہ شاید حضرت امام حسین کی یہ ساری فضیلتیں تو حسین علیہ السلام کو ماں کی گود میں حاصل ہو گئی، ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی، ابھی آپ کا جوانی لڑکپن بھی نہیں ہے، بلوغ بھی نہیں ہے، معصوم بھی ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی گود مبارکہ میں ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ حسن و حسین کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کو مرتبہ اور مقام ملنا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، عطا فرمانا تھا، اللہ کے وعدے تھے، ابھی بچپن میں ہی ہیں کہ میرے مالک میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ پھر حضرت حسن و حسین علیہ السلام کے لیے یہ ساری فضیلتیں، کوششیں، قوتیں، طاقتیں بیان کرتے ہوئے جس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ نصیب ہو گیا شہادت امام حسین سے پہلے۔ رہ کیا گیا؟ مگر جو مرتبہ ملا، جو فضیلت ملی، جو عظمت ملی، وہی فضیلت اور عظمت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے سجدہ میں سواری کرتے ہوئے اعلان یہ کیا تھا کہ بابا آج 72 تسبیحات آپ میرے لیے بلند فرماتے ہیں، اور میں حسین بن علی وعدہ یہ کرتا ہوں کہ جب بڑی دنیا اس پر عمل کرے گی، رخصت پر، شاید کوئی یہ نہ مقام ادا کر سکے نہ مرتبہ ادا کر سکے، میں حسین ہی وہ حسین ہوں کہ پھر دین کو اور دین کے علم مبارکہ کو اس انداز میں زندہ کروں گا کہ پھر حضور سید شیخ الاسلام کی بات مجھے بڑی پسند آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان مبارکہ سے لے کر مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا تک پہنچتا ہے، وہ محمدی تبلیغ اور تلقین کا سلسلہ ہے، اور کربلا سے قیامت تک کے لیے دین کا جو معیار اور مقام ہے، پھر ہم تو اس دین کو محمدی بھی اور پھر محمدی ہونے کے ساتھ حسینی دین مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی ہے، وہ قربانی کا تصور قائم کیا ہے۔ اہل بیت اور خانوادہ حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی ہے کہ یاد رکھ لیں کل کائنات میں قیامت تک دنیا میں بڑا کچھ ہے، لوگ قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، شہادتیں بھی ہوں گی، بڑا کچھ ہوا۔ امام حسین سے پہلے شہادتیں ہوئیں، مظلوم مدینہ حضرت عثمان کی شہادت ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سلام ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، سلام ہے۔ یہ ساری شہادتیں ہیں، مگر ان ساری کی ساری شہادتوں کے ہوتے ہوئے جب شہادت حسین ہوئی ہے، یہ شہادت وہ شہادت ہے، یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ یاد رکھ لیں جو اچھوتا ہے، انفرادی ہے، اولو العزم ہے، علیحدہ ہے، اور میں نے اس کیا کہ میرے آقا سے لے کر قیامت تک پھر نہ حسین کوئی اور ہے، پھر نہ وہ کربلا کوئی اور ہے، اس لیے کہ دین کے لیے علی اکبر سے لے کر امام قاسم تک
دین کے لیے اولو محمد جیسے شہزادے، دین کے لیے حضرت غازی عباس علمدار جیسے شاہ سوار، اور پھر 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر جیسے شہزادے امام حسین قربان کر سکتے ہیں، نہ کیے جا سکتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی صورت میں ہوں گے۔ اس لیے کہ جنگیں کیا ہیں، کیا تصور ہے جنگ کا؟ بابا جنگ ہمیشہ برابری میں ہے، جنگ ہمیشہ اس میں ہوتی ہے کہ میرا اور اللہ نہ کرے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، برابری ہے۔ دنیا میں ایک نظام ہے کل کائنات کے ہاں کہ آج بھی ایک تصور اپنایا جاتا ہے، حاضرین محترم و مکرم، وہ تصور یہ ہے کہ جنگیں آج کی دنیا میں بھی لوگ عورتوں سے جنگیں نہیں کرتے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن عورتوں کا سلسلہ یہ ہے کہ جو دشمن کی عورتیں ہیں۔ یہ کربلا کی ایک عجیب سی جنگ ہے، اور اس میں وہ لوگ کہ جو امام حسین کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں، کبھی یزید کے لیے جنت لے آتے ہیں، کبھی اس بدبخت کے لیے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ بابا ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی تو بات ہے، ایک منٹ کے لیے امام حسین اور خانوادہ امام حسین کو ہم ایک لمحہ کے لیے علیحدہ رکھتے ہیں۔ وہ کون سا فرما روا ہے، وہ کون سا نظام حکومت ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تو دعویٰ کیا جا رہا ہے، مگر اسی محمد الرسول اللہ کی شہزادی زینب بنت فاطمہ کو اس سواری پر بٹھایا گیا ہے کہ جہاں ظالم سے ظالم اور دشمن سے دشمن شخص بھی کسی شخص کی بیٹی کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر نہیں بٹھاتے۔ دنیا میں دیکھیں تو صحیح، یہ اس کائنات کے بادشاہ کی شہزادی ہے کہ جس نے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ایمان کے بغیر آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ وہ اس کریم آقا کا خون ہے۔ ابھی کالی کی تو بات ہے کہ جس مخدومہ نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، حضرت علی کو دیکھا ہے، کو کمزور ہم کہہ لیں جی کہ آج بھی استغفر اللہ، چلو سادات میں کمزوری تھی، فاطمہ کا تو وہ مقام ہے جس کی وہ شہزادی ہے، اور کیا جرم ہے؟ ایک لمحہ کے لیے اگر ہمارے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے، بغیر اس میں کسی کے دل کو، وہ تو دل خیر دل ہے ہی نہیں، ٹچ کیے ہوئے، ایک لمحہ کے لیے تو سوچیں ہم کس کے حمایتی ہیں۔ میں نے کہا امام حسین، حضرت علی اصغر، حضرت امام قاسم، حضرت امام علی، حضرت اولو محمد، حضرت غازی عباس، ان سب کو علیحدہ رکھ لیں۔ بابا دشمن میں بھی جنگ کا تصور کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ کس وقت؟ مظلومیت کے وقت نہیں، جب 10,000 تلواریں، ننگی تلواریں اٹھی ہوئی ہیں۔ آج گلا کھڑا کیا جا سکتا ہے، پر قربان جائے رحمت دو عالم تیری ذاتی عالی صفات پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، مکہ کے سرسبز درختوں کا نقصان نہ کرنا، مکہ کے سرسبز درختوں کی ٹہنیوں کا نقصان نہ کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعلان ہے، سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ حضرت اکرمہ خودکشی کے لیے جا رہے ہیں، کہا اکرمہ نہیں، محمد کی رحمت کی چادر اتنی بڑی ہے، تو واپس لوٹ کے آ جا، میں محمد تجھے اپنے رحمت کے دامن میں لینے کو تیار ہوں۔ اور بڑا امتحان تھا، عجیب سا امتحان تھا۔ میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، ان کا قاتل میرے آقا کے سامنے آتا ہے۔ حضرت ہندہ آتی ہے، وہ ہندہ ہے جس نے حمزہ کا دل، حمزہ کے ہونٹ، حمزہ کے کان مبارک کاٹ کر گلے میں ہار بنایا تھا۔ قربان جائیں اے رحمت کائنات تیری اس رحمت ہر دو عالم ہونے پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہندہ، میں محمد کا دامن اتنا وسیع اور وسعت والا ہے کہ تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔
اور یہ وہ فرمانروا اور حکمران اسی حضرت ہندہ کی اولاد میں سے ہے. اگر حیادار ہوتا، اگر اس میں کوئی انسانی خون ہوتا، یا آج جتنے لوگ اس کے حمایتی ہیں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے تو صحیح، کیا دنیا میں کسی دشمن کی بیٹی سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ دنیا میں تصور کربلا اپنی جگہ ہے دنیا میں. اور پھر میں نے کہا زینب اس ہستی کی اولاد ہے. بھئی حضرت علی بھی بات ہے، یہ نواسی ہے میرے آقا کی. یہ کون سا خون ہے؟ میرے آقا نے کہا فاطمہ قیامت کے دن تیرا نسب قائم رہے گا، کسی کے نسب کا حیا نہیں ہوگا، تیرا نسب قیامت کو بھی ہوگا. اور یہ کربلا قیامت سے بڑی قیامت ہے. یہ کربلا قیامت سے بڑی قیامت ہے، جہاں میرے آقا کی اولاد کو، بیٹیوں کو سواریوں پر بٹھایا گیا ہے. دنیا میں رائٹر لائے، کیا حضرت زینب کے لیے سواریاں آئی تھی؟ کیا امام حسین کی وہ زوجہ مطہرہ حضرت شہربانو جو حضرت علی کی بہو بنتی ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچئے تو صحیح کس پر بٹھایا گیا، کیسے سفر کیا ہے؟ اور ہم پھر بھی اتنا ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی یزید کو جنت میں لے کے جائیں. یہ سوشل میڈیا پر کوئی اللہ معاف کر دے وہ بھائی کو اپنا خواب سنا رہے ہیں. ظالم شخص، تجھے خواب میں یزید جنتی نظر آتا ہے، مگر تجھے کو نظر نہیں آتا کہ جس حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، جس حسین کے جسم کو روندا گیا ہے، یہ حسین وہ حسین ہے جس کے جسم کو میرے آقا نے اپنے ہونٹوں سے بوسے دیے، جس حسین کو سینہ پر بٹھایا ہے، جس حسین کو اپنی قبر پر سوار کیا ہے، جس حسین کے لیے کہا میرے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو کرم یہ کر، تو اس سے محبت کر. ہماری وہ تحقیق ہے، یاد رکھ لیں وہ تحقیق کیا ہے؟ وہ صرف یہ ظلم ہے کہ جہاں حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف کام کرنا. اگر نہیں تو ایک لمحہ کے لیے سوچیں، آگے چلتے ہیں کہ جی یزید کا ایک لمحہ کے لیے کردار نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے سپوز اٹ، مگر اس کے پاس بڑا آسان حل تھا. جب زین العابدین اس کے سامنے ہیں، حضرت زینب اس کے سامنے ہیں، خانوادہ امام حسین اس کے سامنے ہے، ایک شخص سے بھی یزید نے بدلا دیا. آسان سی بات ہے. یزید کو پتہ نہیں تھا وہ جو بیچارے اس کے وکیل ہیں ان کا روحانی بابا تھا یا بابا تھا، مان لیتے ہیں، مگر ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ قبر و حشر میں یزید سے سامنا نہیں ہوگا، حسین، علی اور محمد سے سامنا ہوگا. کس سے سامنا ہوگا؟ حسین، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس لیے کہ حسن و حسین کو ایمان بھی نصیب ہوا. اور پھر ایمان میں کمال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کے لوگ زیارت کرتے تھے کہ حسین کو چہرے کو دیکھتے تھے، محمد کا رنگ نظر آتا تھا. لہذا یہ وہ ضمناً بات تھی کہ یاد رکھنے والی بات ہے ایک لمحہ کے لیے کہ ہم کہیں اپنی سوچ میں، اپنے گمان میں، ارادے میں ایسے تو نہیں ہو رہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم صرف اپنے جذبات کے لیے، جوش کے لیے، اپنے ڈھکوسلوں والی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے ان ہستیوں کو ناراض کر بیٹھیں کہ جن ہستیوں کے لیے محدثین نے آج بھی گواہ ہیں. بابا اگر صرف فضائل سلام ہے صحابہ کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت معاویہ تک ہم فضائل کو مانتے ہیں، ایمان کے قائل ہیں، مگر ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے اگر صرف فضائل صحابہ تھے تو حضرت امام حسن اور حسین کے حضور کے صحابہ نے جو فضائل نقل کیے ہیں وہ کیوں؟ ایک محدث ہے، اللہ معاف کر دے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھر میں ہے،
میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا تھا، بابا امام حسین جب حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں وہ گھر میں ہوئے ہیں یا مسجد میں ہوئے ہیں؟ مسجد میں ہوئے ہیں نا، جس کا مطلب کیا تھا کہ میرے آقا ان صحابہ کو علم یہ دے رہے تھے کہ یہ صرف نانے اور نواسے کی محبت نہیں ہے، اگر صرف نانے اور نواسے کی محبت ہوتی تو گھر کی حد تک ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا ہے کہ آپ خطبہ جمعۃ المبارک چھوڑ کر ممبر سے اترتے ہیں، اللہ کہتا ہے مولوی ایک لمحہ کے لیے رک جا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب جو کرتا ہے، جب کرتا ہے، جس وقت کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جیسے کہتا ہے، وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ اللہ فرماتا ہے میں مالک کا امر ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی محبت، یہ سلسلہ یاد رکھنے والا جو ماجرا اور معاملہ ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں تھی، اس میں میرے مالک کا امر ہوتا تھا۔ وہ امر یہ تھا، وہ ارادہ یہ تھا کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل تو ہے، اس لیے کہ میں نے اس کیا کہ شہادت حضرت عمر کی بھی ہوئی، پر قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ قائم رہا۔ اس نے کہا کہ شہید زندہ ہے، اللہ کا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ جو مارا جائے، عام سے سادہ سے الفاظ ہے، من یقتل فی سبیل اللہ اموات، من جو یقتل مارا جائے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، میرے مالک موت تو اس کی بھی ہوئی، خون بھی نکلا، بٹ ڈیتھ بھی ہو گئی، روح بھی قبض ہو گئی، جنازہ بھی ہوا، جنازہ میں اللہم اغفر لحینا بھی کہا۔ مالک کہتا ہے صحیح بات ہے، پر سن، ساری باتیں کہتے ہوئے شہید کا اعزاز یہ ہے کہ اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ نہ کہنا، میرے الفاظ ہی نہیں، میرے مالک کو کیا کہا واللہ یعلم، وہ زندہ ہے، صرف اتنا ہے کہ تمہیں شعور نہیں۔ پھر کہا خالق کائنات نے اس جگہ دوسری رائے مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، نہ کہو، پہلے تو کہنے کی بات تھی، اب کہا کہ گمان نہ کرو، فی سبیل اللہ امواتا، جو میری راہ میں مارے گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ایسے زندہ ہیں کہ کھاتے اور پیتے بھی۔ کیسے زندہ ہیں؟ کھاتے۔ میں نے کہا ابھی بھی میرے الفاظ نہیں، اب جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرما دیا کہ شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے، اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ شہادت کائنات کا وہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اجر ہے کہ کہتے ہیں، ویلکم جناب برادر مکرم چودھری وسیم صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا، کہتے ہیں کہ شہید کا جب خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اسے اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ کا دیدار کہ بندہ کہے کہ اس کا سر بھی کٹ رہا ہے، اس کا وہ شہادت بھی ہو رہی ہے، موت بھی واقع ہو رہی ہے، مگر درد نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا، حضرت زلیخا چونکہ پرنس ہیں، شہزادی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خریدے تھے، استغفراللہ، ظاہری طور پر آپ غلام ہیں۔ جب غلام ہیں تو لوگوں کے ہاں جو آپ کے برابر کی عورتیں تھیں نا، ان کے ہاں قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، گواہ ہے، مشہور ہو گیا کہ زلیخا تو ایسی کمزور ذہن کی مالک ہے، سینس میں کمزور ہے کہ اپنے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اپنے خریدے ہوئے غلام پر حضرت بی بی زلیخا پریشان ہے، اب کیا کیا جائے؟ اسی پریشانی میں کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ بی بی پریشان ہے، کہا اس لیے پریشان ہوں کہ یوسف بلا شبہ میرا خریدا ہوا ہے، غلام بھی ہے، پر کیا کروں؟ یہ جتنے لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، اب فتوے کو دیکھیں
دیا یوسف کو. وہ اللہ کا بندہ تھا, اس نے کہا بی بی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, یوسف تو نے دیکھا ہے, اب جنہوں نے یوسف نہیں دیکھا انہیں دکھا دے. جنہیں یوسف, حضرت بی بی زلیخا نے وہ دعوت کی, دعوت میں لوگوں, وہ جو بڑی بڑی شہزادیاں تھیں, بڑے لوگوں کی بیویاں تھیں, بیٹیاں تھیں, ان سب کو دعوت پر بلا لیا. دعوت پر بلانے پر انہیں پھل بھی دیے کہ جب حضرت یوسف آئیں آپ زیارت کریں تو کچھ کاٹ کے بھی دینا. اب وہ اندر سے مسکرا رہی ہے, یہ کیسی عورت ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بھائی یوسف ہی ہے نا. پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے ان عورتوں کے سامنے, اور جب وہ سامنے آئیں تو اب انہوں نے چھریاں چلا رہی ہیں, اپنی چھریاں چلائیں, اور چھریوں میں چلنے میں اب کاٹ تو پھٹ رہی ہیں, پر یوسف کے چہرے کا کمال یہ تھا کہ حضرت یوسف کے چہرے سے وہ نور نکلتا تھا. اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا, حضرت یوسف کو کمال عطا کیا تھا کہ اب ان کا چہرہ, ان کی آنکھیں حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہیں, نیچے پھل کاٹنے کی بجائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ. اب چھریاں چل رہی ہیں, وہ پھل کٹنے کی بجائے انگلیاں کٹ گئی, ہاتھ کٹ گئے, اور ہاتھ کٹنے پر اعلان یہ کرتی ہے کہ ہمیں تو اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے, زلیخا تو سچی تھی. جب تک یوسف کو نہیں دیکھا تھا تو یہ حال تھا, اب یوسف کو دیکھا ہے. اب ایک جگہ حضرت یوسف ہے اور ایک جگہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے حضرت یوسف کے لیے اپنے ہاتھ کاٹنے والی عورتوں, تمہیں محمد کی ایک جھلک کاٹ لیتی تو جس طرح مکہ کے مرد حضور کی خاطر اپنے سر کٹاتے ہیں اسی طرح تم ہاتھ نہ کاٹتی, اپنے سر کاٹتی. حاضرین محترم و مکرم, وہ تو محبت تھی, وہ تو حسن تھا صرف حضرت یوسف کا کہ جس کے لیے عورتیں سینس لیس ہو گئیں, ہپنوٹائز ہو گئیں, سینس نہ رہا, شعور نہ رہے. مسمرزم یوسف نے وہ کمال کر دیا کہ ان کے دماغ کام کرنا چھوڑ گئے. اب ہے کہ شہید کا جب چہرے کا اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, اور اللہ کے دیدار کا کمال یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ حضرت جبرائیل سے کہے گا جبرائیل جا جنت کی سیر کر. حضرت جبرائیل جنت میں آئیں گے, لوگ خوش ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سیر فرماتے ہوئے ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں سب سے بڑی جنت ملی ہے وہاں پہنچے. اے جنت والو تم خوش نہیں ہو؟ نہیں جبرائیل خوش نہیں ہے, بھئی سب سے بڑی جنت تمہیں ملی. وہ کہیں گے جبرائیل اتنا پیغام تھا, تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں, مادر عجیب سی دنیا ہے, جنہیں چھوٹی چھوٹی جنت ملی وہ خوش ہیں, اور جنہیں سب سے بڑی جنت دی ہے ان کا عالم یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. تو جبرائیل پوچھو, مالک پوچھا ہے, مگر وہ کہتے ہیں بابا ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے, جبرائیل تو درمیان میں ہے ہی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اپنی شان کے لائق, اپنی ربوبیت کاملہ کے ہوتے ہوئے جنت میں وزٹ فرمائیں گے, اور اس وزٹ میں میرا اللہ کہے گا اے جنت والو بتاؤ کیا تمہیں نعمتیں نہیں ملی؟ مولا ساری نعمتیں مل گئی, خوش نہیں ہو؟ خوش ہیں. پر مالک جو ہمارا اور آپ کا وہ طریقہ تھا, جو تعلق تھا, ہمارے سجدوں میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں تھا جو صرف جنت کے لیے ہو, جو صرف جنت کی خریداری کے لیے ہو. میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مالک کہتے یہ ہیں دنیا ہو, دنیا میں ہم کاٹے جائیں, گردنیں کٹتی رہے, ثم اقتل ثم احیا, گردن کٹتی رہے پھر زندگی ملے, پھر کٹتی رہے پھر زندگی ملے. بابا اس میں ہے کیا؟ ہے یہ کہ جب سر کٹتا تھا تو مولا تیرا دیدار ہوتا تھا. تو نے کہا تھا کہ جنت میں بھی دیدار ملے گا, جس جنت میں دیدار رب نہ ہو
नाराज न हो उस जन्नत का क्या करना। वो चूंकि हमारी वो दो नस्लों वाली नहीं है, हमारी जो सारी मांगनी चाहिए अल्लाह से, मगर जो अल्लाह के मुहिब्बीन हैं, जो अल्लाह के आशिक हैं, उनका आलम ये है मालिक तेरी जन्नत की खैर, तेरी नेमतों की खैर, हम ये सारी नेमतें पलटाने को तैयार है, पर करम ये कर कि जो तूने वादा किया था वो अपना दीदार अता कर। जो वादा किया था, अब जहां से आपको रोका कि अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है, जिंदा तो है पर है कैसे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, इल्म न हुआ। हजरत उस्मान मज़लूम मदीना की शहादत हुई, इल्म न हुआ कि वो जिंदगी क्या है। मादाए कायनात अली मुर्तज़ा मस्जिद में जमात करवाते हुए शहादत हासिल की। कहा लोगों ये राज है, पर आओ तुम्हें करबला में ले चलते हैं, वहां मेरा बेटा हुसैन बिन अली शहादत हासिल करेगा। बदबख्त हाकिम और वो चंद रुपयों के लिए बिके हुए वो परिंदे और कुत्ते ऐसे होंगे कि जो इमाम हुसैन की शहादत का सबब बनेंगे। पर हुसैन की शहादत सिर्फ इसीलिए नहीं होगी, हुसैन की शहादत का मतलब ये होगा कि फिर हुसैन करबला की सरजमीन पर बताएगा शहीद जिंदा तो होता है, पर होता कैसे। मैंने कहा ना, हजरत इमाम हुसैन की शहादत तक, हजरत अली की शहादत को सलाम, हजरत उस्मान की शहादत को सलाम, हजरत हमजा की शहादत को सलाम। राज रहा हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए, सरे मुबारका नेज़े पर है। आगे कारी तिलावत कर रहा है, जब तिलावत करके कहता है कि लोगों असहाबे काफ का वाकया कितना अजीब था। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौलवी वो वाकया तो बड़ा अजीब था, वो हो चुका। मैं बताता हूँ, धड़ मुबारक करबला की सरजमीन पर है, अकेला हुसैन उस नेज़े पर है, पर दुनिया को बता दिया जिंदगी जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी सारा धड़ का नाम नहीं है, जिंदगी उसे मनाने का नाम है। जब वो मान गया, सर हो या धड़ हो, जिंदगी ऐसी हो जाती है कि धड़ के बगैर इमाम हुसैन का सर मुबारका न सिर्फ तिलावत करता है बल्कि दुनिया को पैगाम ये दिया कि जिंदगी इसी चीज का नाम है कि धड़ कुर्बान हो गया। पर उससे ताल्लुक का मतलब ये है, हाकिम वक्त भी परेशान है कि पहले रिपोर्टें तो ये थी कि शहादत के बाद खत्म हो जाएगा, पर कुर्बान जाए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से यजीद कहता है बीबी पता चल गया इज्जत कैसे कहते हैं। आपने फरमाया चले तुम्हें नहीं पता चला। क्यों? कहा देख हम खानवादा मुस्तफ़ा के लोग करबला से 5555 किलोमीटर का सफर बनता है। मैंने आगाज में कहा पता नहीं उन कलमों को, उन दिलों को, उन दिमागों को जल के भस्म हो जाना चाहिए जो आज भी यजीद के हमैती हैं। इस 5500 किलोमीटर में एक जगह भी मखदूमा कायनात तैयबा तहरा फातिमा की शहजादी हजरत ज़ैनब जिस सवारी पर सवार है वो नंगी पीठों वाले घोड़े हैं। मैंने शुरू में कहा अगर हया हो बंदे को तो ये सलूक तो बंदा दुश्मन की बेटी से भी नहीं करता। ये सलूक दुनिया में किसी बादशाह ने मुखालफों से नहीं किया। मगर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है यजीद तुझे समझ ही ना आई, हम मोहम्मद वाले हैं, दीन वाले हैं। दीन वो है कि जो हमारे घर के दरवाजे पर सलाम पेश करता है, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत का मर्तबा ये है, मकाम ये है, तुझे पता ही ना चला इज्जत क्या है। देख मीनार भी तेरा है, दरबार भी तेरा है, हुकूमत भी तेरी है। सुन तेरा मुनादी देने वाला कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ज़ैनब फरमाती है मोहम्मद मेरे नाने का नाम है, तुझ बेचारे को तो पता ही नहीं तेरा नाना है कहाँ, तेरा नाना। लिहाजा वो जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदा हो गया। और फिर मैं उन रिवायात में ही नहीं जाता,
ورنہ جن میں 100% آج بھی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شہزادیوں کو کے ساتھ جو سلوک ہے کہ انہیں قیدی بنایا گیا ہے، انہیں دنیا میں باغی تصور کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ایک لمحہ کے لیے آج کی آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے، کبھی اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں تو صحیح، حسین سے لے کر حضرت قاسم کا، حضرت علی اکبر کا، اونا محمد کا، علی اصغر کا، خانوادہ حسین کا جرم کیا تھا کہ جس جرم کی سزا یہ ہے، دین بھی محمد کا، سلطنت بھی محمد کی، حکومت بھی محمد کی، جس نے ساری کوششیں کر لی، آج آپ بھی تلاش کر لیجئے، لوگ محبت میں ہیں مگر کہیں مجھے یزید کی اولاد دکھا دے، کہیں دکھا دے بندہ کہتا ہو کہ اس نے اپنی محبت میں یزید کا نام رکھا ہے بیٹے کا، مگر جس گلی میں جائیں گے آج بھی حسین ہے، آج بھی حسن ہے، یہ زندہ آباد ہے۔ میرے کچھ ہیں وہ دوست احباب کلاس فیلوز میں بھی تعلق ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بابا ایمان اسے کہتے ہیں، ہم تو صحیح بات ہے، حسین بھی بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، میرا رب گواہ ہے کہ قیامت کے دن حسین نے اپنے کتوں میں بھی شمار کر لیا، رب محمد کی عزت کی قسم ہے کہ سب کچھ مل گیا۔ حسین تو بڑی دور کی بات ہے، کہاں بادشاہ حسین، کہاں مولا حسین، کہاں وہ حسین کہ جس کے ناز فرشتے اٹھاتے ہیں، جس کے لاڈ محمد اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا مسجد نبی سے دوڑ کے نکلے، کہا فاطمہ حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین جب روتا ہے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حسین جب روتا ہے جس کا مطلب یہ تھا، اعلان یہ کیا کہ مخدومہ حسین اتنا مقرب ہے، پیارا ہے، یاد آتا ہے، مگر کیا کیا جائے کہ وہ حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے امام حسین نے جتنے خطبے دیے ہیں ان میں ایک ہی بات کی ہے، لوگوں مجھے دیکھو تو صحیح، میری گردن گواہ ہے جس پر محمد نے بوسے دیے ہیں، میرا ماتھا گواہ ہے جسے محمد چومتے نہیں تھکتے تھے، یہ جو میری حرمات مبارکہ ہیں، یہ جو اندر زہرا بیٹھی ہیں، یہ جو شہربانوں بیٹھی ہیں، یہ جو آقا محمد سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ وہ گھرانے اور گھرانہ ہے جنہیں میرا اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد تیرا خانوادہ ایسا ہے کہ پوری کائنات مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ خانوادہ ہے جن کے لیے حضور نے کہا تھا مجھے منانا چاہتے ہو تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت کا اجر یہ مانتا ہوں۔ علی، حسن اور حسین اور میری بیٹی شہزادی کائنات سے محبت کر لینا، یہ گھرانہ وہ ہے، میں حسین وہ ہوں جس کے لیے حضور نے محبت کا اعلان کیا ہے، جسے حضور نے پسند کیا ہے، جسے حضور چومتے نہیں تھکتے تھے، جسے حضور گلے پر لگاتے تھے۔ میں اکیلا حسین ہوں جو حضور کے کندھوں پر بھی چڑھا ہوں، میں ہی وہ حسین ہوں جو حضور کے سینے پر بیٹھا ہوں، میں وہ حسین ہوں جسے میرے آقا نے اعلان یہ کیا تھا میرے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ وہ دشمن نہیں ہے، ظلم یہ ہے وہاں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، اس لیے آج داڑیوں سے پریشان نہ ہو، آج فتووں سے پریشان نہ ہو، ایمان اسی کا نام ہے، زندگی آنے جانے کا نام ہوتی ہے، یہ زندگی ملی بھی در حسین سے ہے تو در حسین کی نوکری کرتے ہوئے رب محمد کی قسم ہے جان جائے تو پھر جان جانے کا وہ مطلب ہے کہ پھر حسین وہ بادشاہ ہے جو اپنے نام نماؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یزید کی وکالت کر کے کہاں جائیں گے؟ کس یزید کی حمایت کریں گے جس بیچارے کے پلے ہی کچھ نہیں، نہ ایمان ہے، نہ ایقان ہے، نہ تصور ہے، نہ دولت ایمان ہے، وہ بدبخت
تھا، سنے اگر آپ کا دل کرتا ہے شہادت حسین کو نکال دیں، پر یہ ہسٹری کی کتابوں سے جی ہسٹری نہ پڑھے، اس لیے کہ یزید کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ملعون تھا، لعنتی تھا، بے ایمان تھا، جس نے حضور کے حرم مدینہ پر حملہ کیا ہے، پھر بھی حمایت ہے۔ 3 دن تک گنبد خضرا کی سرزمین پر اذان نہیں ہوئی، نہ جماعت ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب روایت فرماتے ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں میں 3 دن گنبد خضرا میں تھا، باہر سے اذان نہیں آتی تھی، پر گنبد خضرا سے مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی۔ چلے ابھی بھی چلتی ہے۔ یزید وہ بدبخت ہے جس نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر چلوائے، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کے اندر مقدس تحائف جل گئے، وہ لعین اور ملعون اپنے بستر مرگ پر تھا، ابھی خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا جا رہا تھا کہ اعلان ہوا کہ وہ غارت ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، لعنتی ہو گیا، مرتد ہو گیا، مگر سلام ہے۔ پھر ایمان کو اسی کے بیٹے حضرت معاویہ ثانی تخت پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کروں، میں اندر جاتا ہوں، مجھے امام حسین کی صدا سنائی دیتی ہے، باہر آتا ہوں، نکالے، انکار کرے۔ حضرت معاویہ نے استعفیٰ دیا حکومت سے، جس حکومت کے لیے یزید نے سارے پاپڑ بیلے تھے، میرے آقا کی بیٹیوں کو ننگی اونٹوں کی سواریوں پر، گھوڑوں پر سوار کیا تھا، جس میں میری شہزادیوں جن کے پردے کی میرا مالک قسمیں کھاتا تھا، جن کے پردے کا حیا کائنات کے لوگ کرتے تھے، وہ ملعون تھا، بدبخت تھا، کنجر تھا، ولد الزنا تھا، لعنتی تھا، جس نے حضرت زینب اور میرے آقا کی کہ آپ کو حضور کی شہزادیوں کے بدلے یزید پیارا ہے، اللہ ان لوگوں کا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ اور میں نے کہا میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، اتنا ہے کہ قیامت کے دن امام حسین اور کتیا میری بات سن، اتنا کہہ دے، میرا رب گواہ ہے، حسین کی زبان سے اتنا مل گیا تو اجر مل گیا۔ لہٰذا خدا کے لیے تحقیق ضرور کریں، انکار نہیں ہے، مگر خانوادہ مصطفیٰ اور خانوادہ رسول کا حیا کرے، حضور کی ان شہزادیوں کا۔ بابا بڑے سے ہی امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر باہر آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بیٹا رکھا ہوا ہے، یہ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے، 6 ماہ کا بیٹا کربلا کی سرزمین پر شہید ہوا ہے۔ رہ گئی بات دلائل کی، تو جو اس وقت جماعت کروا رہے تھے، جنہوں نے امام حسین سے کہا تھا حسین جلدی کر، ہمیں نماز کی جلدی ہے، وہ لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیں تو نمازیں بھی حسین کے گھر سے ملتی ہیں، ہماری تو نمازیں بھی یہ ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے شان جانتے ہیں شان قدر والے بیت۔ پھر بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سعدی شیرازی بہت بڑا سبق دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے لیے یہ دلوں میں پیوست ہونا چاہیے کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ شیرازی کہتا ہے یا رسول اللہ پلے ہی کچھ نہیں ہے، لے کے کیا جاؤں، اتنی بات ہے، قیامت کا دن ہے، اگر اہل بیت کا دامن نصیب ہو گیا تو موجے ہی موجے ہیں، اور اگر دامان اہل بیت نصیب نہ ہوا یہ جہان بھی گیا، آخرت اور قبر بھی گیا۔ اللہ مجھے آپ کو امام حسین خانوادہ امام حسین سے یہی سلسلہ انشاءاللہ میں تو بیچارہ نہ لکھنے میں نہ پوچھنے میں، انشاءاللہ 21 اگست کو روز اتوار بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں ہمارا 8واں پروگرام ہے الحمدللہ تعالی۔ خانوادہ رسول اور امام حسین کی بارگاہ میں ایک ادنا سی ہماری مسجد سے تعلق رہنے والے یہ بچے اس کے منتظم ہیں، عباس کرنی صاحب ان کی پوری ٹیم ہے، یہ ہر سال سجاتے ہیں، بزم سجاتے ہیں،
بزم سجا کے سوچتے یہ ہیں کہ ہماری بزم شاید کربلا کی بارگاہ میں تحفہ جاتی ہو. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ بہترین خوبصورت لنگر کا بھی انتظام ہوگا. حضور شیخ الاسلام کے چند ان علاموں میں سے جو قابل فخر طلبہ ہیں، پروفیسر علامہ اعجاز احمد ملک صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، جو ہمارے ہاں خطبہ جمعۃ المبارک میں ارشاد فرماتے تھے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ امام حسین اور خانوادہ امام حسین سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 21 اگست پرسوں انشاءاللہ بروز اتوار بعد از نماز عشاء انشاءاللہ مسجد میں شاندار خانوادہ امام حسین کی بارگاہ میں عقیدت اور نیاز کا نظر اللہ اور نظر حسین کا پروگرام ہے. آپ تمام حضرات کی گزارش بھی ہے تشریف لائیں، امام حسین سے محبت کا ثبوت پیش کریں. کوشش کریں گے علامہ صاحب جلدی خطاب کریں، باقی علامہ صاحب جانیں، ان کی نوکری جانیں. انشاءاللہ شاندار پروگرام ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین خانوادہ امام حسین کی غلامی اور سنگت عطا فرمائے، اسی میں دوام اور استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا اللہ.